من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان له ساعة فلم يزح فلا يقربن مصلانا أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ ذوالحجہ کے مہینے میں کرنے والے چند ایک اعمال ہم نے پچھلے خطبہ جمعہ میں ذکر کیے تھے۔ ان دنوں میں 10واں دن جس کو یوم النحر کہا جاتا ہے، اس دن سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے بالخصوص حجاج اور بالعموم عام مسلمان اللہ کے راستے میں اپنے جانوروں کو قربان کرتے ہیں۔ یہ قربانی اللہ تبارک و تعالی نے جب سے اولاد آدم کو پیدا کیا ہے اس کو رکھا ہے، اور فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہر امت کے لیے نسک جو قربانی ہے اس کو جاری رکھا ہے۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ شاید قربانی کا جو آغاز ہے وہ ابراہیم علیہ السلام سے ہوا۔ ایسے نہیں، جب سے اس امت اس دنیا کا آغاز نوع انسانیت سے ہے تب سے اللہ تبارک و تعالی نے یہ نظام قربانی قائم کیا۔ بس ابراہیم علیہ السلام کی قسمت، اللہ تعالیٰ کا ان پر یہ فضل کا کہنا ہے کہ انہوں نے وہ قربانی پیش کی جو دیگر امتیں پیش نہیں کر سکتی، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کی قربانیوں کا ذکر اختصاراً یوں کر دیا اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ جب جس وقت جس چیز کی رب نے قربانی مانگی تو ابراہیم نے کہا اسلمت لرب العالمین، اے اللہ میں قربانی دینے کے لیے حاضر ہوں۔ اور پھر بڑی قربانی کہ اپنے بیٹے کو اللہ کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہوئے، اور قریب تھا کہ گردن پہ چھری چلا دیتے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں فلما اسلما وتلہ للجبین نادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا۔ لٹا لیا اپنے بیٹے کو اللہ کے سامنے قربان کرنے کے لیے، حقیقی باپ نے۔ اور کون باپ؟ ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، جن کی خود صفات اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کی کہ وہ انتہائی نرم دل تھے۔ قوم لوط پر عذاب آنے لگا، یجادلونا فی قوم لوط، فرمایا ہم سے جھگڑ رہے تھے، اے اللہ اپنے بندوں کو کیوں عذاب میں مبتلا کرنا چاہتا ہے؟ اس قدر نرم دل، اور پھر باپ، پھر اللہ سے مانگ مانگ کے لی ہوئی اولاد، پھر نرینہ اولاد، بیٹا۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ یہ تمہید ان لوگوں کے لیے ہے جو آج کے حالات سے پریشان ہو کر یہ شکوہ کرتے ہیں
کہ جی مہنگائی بڑی ہو گئی، اب قربانی کیسے کریں، قربانی بڑی مہنگی ہو گئی۔ تو اس کے دلائل میں دوں بہت زیادہ ہیں، لیکن میں ایک جملہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ قربانی ہمیشہ ہوتی ہی مہنگی ہے۔ وہ کیا قربانی جو سستی ہو گئی؟ قربانی ہمیشہ مہنگی ہوتی ہے۔ اس لیے حالات یا شیطان کے بہکاوے کے پیچھے لگ کر اس عظیم عمل سے پیچھے نہیں ہٹو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر امت کے اوپر اس قربانی کو فرض کیا ہے، اور نمایاں کردار ابراہیم علیہ السلام کا کیوں پیش کیا کہ انہوں نے اللہ کے سامنے اپنی مہنگی ترین قربانی جو ہے وہ پیش کی۔ اور آپ کو اس بات کا علم ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے گھر میں جتنا مرضی اللہ کا مال دیا ہوا وسعت فراوانی آتی، آپ پھر بھی اس کو خرچ کرتے۔ اور کئی بار نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر آپ کے پاس مسجد میں مہمان آتے تو پورے گھر میں کھانے کے لیے روٹی نہ ملتی، لیکن آپ نے اپنی زندگی میں ایک بار بھی قربانی نہیں چھوڑی۔ حتیٰ کہ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ، 1 گائے اور 2 بکرے، آپ ذرا حساب لگائیں، صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ اگر 7 حصوں کے حساب سے کریں تو 700 بنتا ہے، 700 قربانی، پھر 7 حصے گائے کے اور 2 مینڈے، 709 قربانیاں اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف اپنی طرف سے ایک موقع پہ ایک عید کے اوپر کی۔ تو ہم کہیں کہ مہنگائی ہو گئی، معاملے جو ہیں، اصل میں ان چیزوں کو مینج کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو یہ دل سے خیال نکال دیں۔ اور پھر اگر میں دوسری طرف دیکھوں تو کسی نے اچھے انداز میں یہ بات بھی سمجھائی ہے کہ ہمارے جو عام آدمی ہیں اس کے پاس بھی 30 35 40 ہزار کا اس وقت موبائل موجود ہے، اور اس کی یہ ضرورت اکثر کی جو ہے وہ 1500 2000 والا موبائل، یعنی کال سننی ہے، بات کرنی ہے، کسی کو اپنا پیغام پہنچانا، وہ بھی پوری کر سکتا ہے۔ تو 40 50 ہزار کا موبائل ہم جیب میں ڈال کے کہیں کہ قربانی مہنگی ہو گئی، تو پھر یہ سمجھ لیں کہ اللہ کے ساتھ جو محبت ہے وہ اصل میں بڑی پھیکی اور سستی ہو گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلہ میں بڑے سخت لفظ استعمال کیے۔ فرمایا من کان لہ سعۃ فلم یضحک، جس آدمی کے پاس اللہ نے وسعت اور طاقت دی کہ وہ قربانی کر سکتا ہے اور اس نے قربانی نہیں کی، تو میں اللہ کا نبی یہ اعلان کرتا ہوں فلا یقربن مصلانا، پھر وہ ہماری عیدگاہ کی طرف نہ آئے، بلکہ یہ نہیں فرمایا فلا یقربن، وہ قریب ہی نہ آئے۔ یہ وہ اجتماع ہے کہ جس بعض معاملات پہ عورت نے نماز نہیں پڑھنی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر بھی وہ عیدگاہ میں آئیں۔ ایسی کیفیت، اتنی غربت اور اتنے معاملات گرے کہ چادر پردہ کرنے کے لیے نہیں ہے، تو فرمایا اپنی سہیلی کو کہے کہ جاتے ہوئے مجھے اپنی چادر میں چھپا کر لے جائے، پھر بھی بس جو ہے عیدگاہ میں آئے۔ لیکن اگر قربانی نہیں کرتا تو فرمایا فلا یقربن مصلانا، اس کو حق ہی نہیں بنتا کہ یہ ہماری عیدگاہ میں آ کے نماز پڑھے، یعنی مسلمانوں کے عالمی دین کے اندر یہ شریک ہو۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اس کو عیدگاہ میں داخل ہونا تو بڑی دور کی بات، اس کو عیدگاہ کے قریب بھی آنے کی اجازت نہیں دیتے۔ تو اس لیے اس عمل کے بارے میں دل سے محبت پیدا کریں۔ یہ نہیں ہے کہ جی گوشت تو مل جائے گا، اچھا گزارا ہو جائے گا، نہ بھی آیا تو میں قیمتاً خرید کے جو ہے گزارا کر لوں۔ یہ گزارے کی باتیں نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم،
نہیں یہ خون یہ گوشت یہ اللہ کو تو نہیں پہنچتا. اللہ تو تمہارے جذبات دیکھنا چاہتا ہے کہ آج 40-50,000 60,000 کی یہ قربانی دینے کو تیار ہے. یہ تربیت ہو رہی ہے. کل کو تمہارے بیٹوں کی قربانی کی ضرورت ہو گئی, تمہاری جانوں کی قربانی کی ضرورت ہو گئی, تو کیا تم پھر یہ دنیا کے حساب و کتاب میں لگ جاؤ گے, یا قربانی دینے کا جذبہ تمہارے اندر موجود ہے اور تم اللہ کے لیے قربان ہونے کو تیار ہو؟ یہ جذبہ اللہ پیدا کرنا چاہتے ہیں. اس لیے ان بحثوں سے نکل کر کہ اس کی فرضیت ہے, واجب ہے, سنت ہے, ان چیزوں سے نکل کر اللہ کا حکم ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. عظیم رتبہ آپ کو عطا کیا ہے کہ ہم نے کوثر عطا کی ہے, لیکن اللہ کا حکم پھر آپ کو یہی ہے کہ عظیم جو ہے آپ اللہ کے ہاں اللہ کی بارگاہ میں عظیم ہو چکے ہیں. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. اللہ کا حکم ہے آپ نماز پڑھتے رہیں, اللہ کے راستے میں نحر قربانی کریں. اس لیے اس مسئلہ میں ابھی ہمیں بہت زیادہ سیریس ہونے کی ضرورت ہے. جو لوگ ان اشکالوں میں پھنس چکے ہیں اور کچھ الحاد کے مارے ہوئے کہ جی قربانی تب کریں, ان جانوروں کا نعوذ باللہ بعض بولتے قتل عام تب کریں جب آپ کے پڑوس میں بھوک ختم ہو گئی ہے. تو یہ ساری چیزیں میرا رب خوب جانتا تھا. تب مواخات مدینہ بھی تھے, تب صحابہ کے شکوے شکایات بھی تھی, تب جو ہے صحابہ بے یار و مددگار بھی تھے, گھر بار زمینیں چھوڑ کر ہجرت کی راہوں پہ نکلے ہوئے بھی تھے. میرا رب پھر بھی کہہ سکتا تھا کہ جانور چھوڑ کے کسی کو مضبوط کر دو. باقی عیاشیوں پہ پیسہ لگاتے ہوئے سمجھ نہیں آتی. جب اللہ کے لیے اور اللہ کے حکم پر ہم پیسہ خرچ کرتے ہیں پھر ایسے فلسفے ہمیں سننے اور سمجھنے کو ملتے ہیں. اس لیے سب سے پہلی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر امت کے لیے اور ہر امت کے لیے اس کو لازم قرار دیا ہے. ہاں جس آدمی کے پاس وسعت طاقت حقیقتاً نہ ہو, یعنی وہ اس قدر جو ہے پستی کے اندر چلا گیا ہے کہ اس کے پاس کھانے پینے کو معاملات جو ہے چلانا مشکل ہو چکے ہیں, تو چلے اس کے لیے شریعت نے اس کو اجازت دی ہے. اگر وہ قربانی نہیں کرتا تو اس کے لیے رخصت موجود ہے. بہر صورت جو اس کے علاوہ جان بوجھ کر قربانی کو چھوڑنا شریعت اسلامیہ اس کو پسند نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. قربانی جو ہے اس کا طریقہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود بتا دیا. فرمایا تاکہ آپ بہیمت الانعام جانوروں کے اوپر جو ہے اپنی اللہ کا نام جو ہے اس کو ذکر کریں, یعنی تکبیرات پڑھتے ہوئے جو اس کو ذبح کرنا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ قربانی سے مراد بھی بہیمت الانعام کی قربانی ہے. ایسے نہیں کہ قربانی کے پیسے جو ہے وہ تقسیم کر دیے کہ یہ بھی قربانی ہو گئی. جانور ذبح کرنا ہے, اور جانور میں سے بھی بہیمت الانعام گھریلو چوپائے. اور گھریلو چوپائے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے جو ذکر کیے تھے وہ 4 قسم کے, جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الانعام کے اندر ذکر کیا ہے. اونٹ کی 2 قسمیں یعنی مذکر اور مؤنث, گائے مذکر اور مؤنث, اسی طرح بکرا مؤنث مذکر اور مؤنث, اور اسی طرح بھیڑ دمبا چھترا جو ہے اس کا مذکر اور مؤنث. یہ مسنون قربانی کے جانور ہیں جو صحابہ اکرام سے اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے. اس کے علاوہ زیبرا, گھوڑا, ہرن یا جو ہے بھینس, اس کی قربانی شریعت اسلامیہ میں قطعاً ثابت نہیں ہے. اگر یہ جانور آپ کو میسر آسانی سے ملتے ہوں تو ان کو چھوڑ کر دیگر جانوروں کی قربانی کرنا یہ سنت سے ہٹ کر اپنی مرضی کے ساتھ عمل کرنا ہے. شریعت کے اندر یہ ثابت نہیں ہے. ایک ہے کوئی عذر کی صورت بن جائے, جیسے موجودہ صورتحال ابھی ابتر ہوتی جا رہی ہے کہ گائے کے اندر وہ ایک وائرس آیا ہے اور جو ہے جانور بہت شدید جو ہے اس بیماری کی لپیٹ میں آ رہے ہیں. اللہ نہ کرے اگر ایسی کیفیت اور حالت ہوتی ہے تو پھر اصل کے ختم ہوتے ہوئے اس کی جو مشابہ چیز ہوتی ہے اس کو استعمال کرنا جائز ہوتا ہے, جس کو قیاس کہا جاتا ہے.
تو اس کے لیے یعنی اگر گائے بیل جو ہے یہ کل عدم ہو جائے یا پابندی لگ جائے حکومت کی طرف سے، جیسے سننے میں آیا کہ سرحد میں لگ بھی گئی ہے، تو آپ اس کی جگہ بھینس اور کٹے کو کر سکتے ہیں مجبوری کی صورت۔ اسی طرح اگر بھیڑ دمبے چھترے بکرے پر پابندی لگ جائے یا کوئی ایسی اللہ نہ کرے بیماری بن جائے یا ملے ہی نہ، تو پھر اس کی جگہ آپ ہرن کو، نیل گائے کو جو ہے قربان کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جب یہ جانور موجود ہوں ان کو چھوڑ کر، یعنی گھریلو جانور جن کو شریعت اسلامیہ نے گھریلو قرار دیا ہے، اس کے علاوہ پالتو جانوروں کو چھوڑ کر جنگلی جانور ان کو استعمال کرنا بے شک وہ حلال ہے، ان کا گوشت کھایا جاتا ہے، ان کا دودھ پیا جاتا ہے، اس کے باوجود ان کی قربانی کرنا درست اور جائز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان جانوروں کو قرآن حکیم کے اندر ذکر کر کے مختص کر دیا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جانوروں کی آگے پھر چند ایک شرائط ذکر کی۔ آپ نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنّا، تم میں سے کوئی شخص مسنّا کے علاوہ جس کے دودھ والے تو دانت ہیں یہ سامنے والے، یہ جب تک نہیں گر جاتے اس وقت تک اس جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ تو یعنی یہ شرط ہے کہ آپ دیکھیں کہ جس جانور کی آپ قربانی کر رہے ہیں وہ اونٹ ہے، وہ گائے ہے، وہ دمبا چھترا بکرا ہے، کسی بھی چیز سے ہے، اس کے یہ دو دانت کم از کم ضرور ٹوٹے ہونے چاہیے۔ اگر یہ دو دانت نہیں ٹوٹے، گھر کا پلا ہے، پکا کھیرا ہے، جو بھی ہے، دو دانتا نہیں ہے تو اس کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ شریعت اسلامیہ نے فرمایا الا ان یعثر علیکم، ایک حالت اور کیفیت یہ آتی ہے کہ دو دانتا جانور نہیں ملتا، یا ملتے ہیں بڑے ملتے ہیں، آپ کے پاس حصے مکمل نہیں ہے یا آپ کے پاس پیسے مکمل نہیں ہے، بڑا جانور خریدنے کی طاقت نہیں ہے، تو پھر فرمایا وَتَذْبَحُوا جَزْعَةً مِّنَ الظَّانِ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے رسول آپ کو اجازت دیتے ہیں کہ آپ ایک سال کا، جسے پکا کھیرا کہا جاتا ہے، اور اس کی بھی آگے شریعت نے وضاحت کر دی ہے مِّنَ الظَّانِ، وہ بکرے سے نہیں ہوگا، وہ اونٹ سے نہیں ہوگا، وہ گائے سے نہیں ہوگا، وہ بھیڑ کی قسم میں سے ہوگا۔ تو یہ کہنا یہ گھر کا پلا ہے، پکا کھیرا ہے، یہ قربانی کے لیے جائز اور درست نہیں ہے۔ باقی جو روایات آتی ہیں صحیح البخاری کے اندر، حضرت ابو بردہ بن نیاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جانور ذبح کر لیا نماز سے پہلے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کو اطلاع ملی تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو ایک عام گوشت ہے، آپ اس کو جو ہے اس کی جگہ دوبارہ قربانی کریں۔ تو وہ فرمانے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب میرے پاس جو ہے وہ بکرا ہے جو دو دانتا نہیں ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ذبح بہ، تو اس کی قربانی کر لے، ولن تصلح بعدک، تیرے بعد کسی کو اس چیز کی اجازت اور کسی کے لیے یہ چیز درست نہیں ہے۔ واضح صحیح البخاری میں یہ الفاظ موجود ہیں، ایک روایت میں ہے کسی دوسرے کو یہ کفایت نہیں کرے گا کیونکہ تو نے عدم علم کی بنیاد پہ پہلے قربانی کر دی، تو اس لیے جانور کی یہ عمر پہچاننے کے لیے دو دانتا دیکھنا یہ ضروری ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند ایک عیوب ذکر کیے ہیں جن سے بچنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ قربانی کا جانور کان کٹا نہ ہو، اس کا جو ہے کانی آنکھ نہ ہو، اس کا جو ہے لنگڑا پن بالکل واضح نہ ہو، اس کی بیماری بالکل واضح یعنی اتنا لاغر کمزور نہ ہو کہ اس کی ہڈیوں سے جو ہوتا ہے وہ ختم ہو چکا ہو، تو اس طرح کا جانور یہ قربانی کے لیے درست اور جائز نہیں ہے۔ اب اللہ کی رضا کے لیے اپنے جانور ذبح کرنا ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی شرائط شریعت کی لگانے کا مقصد کیا تھا؟ اصل میں اس میں شریعت کی حکمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سال بعد ہماری یہ پریکٹس کرواتے ہیں کہ عیب والی یہ چیزیں جو ہے نا یہ مجھے پسند نہیں ہے۔ صحیح سالت جو ہے چیزیں اللہ کی بارگاہ میں قبول و منظور ہوتی ہیں۔ تو جب جانور کا کان چیک کرے نا تو کبھی کبھی اپنے عقیدے کو بھی چیک کیا کرے، کیا میرا عقیدہ ابراہیم علیہ السلام والا ہے؟ ایسے تو نہیں کہ جانور کے عیب تو میں تلاش کرنا شروع ہو گیا اور جس نے یہ قربانی کرنی ہے اس کے اندر کوئی عیب ہی موجود نہیں ہے،
یا وہ سارے ایوب لے کر بیٹھا ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کے بارے میں اعلان کر دیا تھا لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر آپ کے نامہ اعمال میں بھی شرک آ گیا تو اللہ آپ کی زندگی کے سارے اعمال کو ضائع کر دے گا۔ کہیں اس کو چلاتے ہوئے جب منڈی کے اندر بچے کو کہتے ہیں لے کے رسی پھر دیکھیں یہ لنگڑا تو نہیں ہے، کبھی دیکھا کہ جو میں رزق یہ مال جس سے میں نے اس کو خریدنا ہے کہیں اس کے اندر حرام کا کوئی لنگڑا پن تو نہیں آ گیا، صحیح سالم پیسے لے کر آیا ہوں، ظلم تو نہیں ہے، کسی کے اوپر زیادتی کے یہ پیسے تو نہیں ہیں، رشوت کے پیسے تو نہیں ہیں، کسی کا حق غصب کر کے تو میں قربانی خریدنے کے لیے نہیں آ گیا۔ اپنے اس مال کے اندر بھی نقص کو چیک کر لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پرا گندا ہو کر گندے کپڑے پہن کر یہ شخص انتہائی لمبا سفر کر کے بیت اللہ میں جا کے کہے یا ربی یا ربی، اللہ کہتے ہیں طعامک حرام وملبسک حرام وشرابک حرام، پیتا حرام رہا، پہنتا حرام رہا، کھاتا حرام رہا، اور آج اللہ کے سامنے آ کر کہتا ہے یا ربی میں تیری پکار کو کیسے قبول کر لوں جبکہ تو بڑا پلا پوسا کھایا پیا تو نے جو ہے وہ حرام کھایا۔ کہیں دیکھے کہ جیسے جانور کو دیکھا جسمانی طور پر یہ کمزور نہیں ہے، بیماری تو اس کو لاحق نہیں ہے، کبھی دیکھا میری زبان کو تو بیماری لاحق نہیں کہ یہ بد اخلاق ہو چکی ہے، لوگوں کی عزتوں کو تار تار کرتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز پڑھنے والی، اس روزہ رکھنے والی، بڑھ چڑھ کے عبادات کرنے والی کے بارے میں فرمایا تھا واللہ ہی فی النار، وہ جتنی مرضی عبادات بڑھ چڑھ کے کر رہی ہے مجھے اللہ کی قسم وہ اس بد اخلاقی کی وجہ سے جہنم میں جائے گی۔ اور ابو ذر نے کہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس زبان کی وجہ سے ہم جہنم میں گرائیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں تیری ناک کٹ جائے اے ابو ذر، تجھے علم نہیں میری امت کے بہت زیادہ لوگ اونتے منہ جہنم میں گرائے جائیں گے تو اس زبان کی تیزی کی وجہ سے گرائے جائیں گے۔ لوگوں کی عزتوں پہ حملہ بولتے ہوئے کبھی دریغ نہیں کیا، میرے منہ سے کیا لفظ نکل رہے، تو اس طرح یہ قربانی کی حکمتوں کو سمجھ کر قربانی کے جانوروں کو ڈھونڈے، اور پھر جیسے شریعت نے قربانی کے جانوروں کو ایوب سے پاک مانا ہے، ان جانوروں کو ذبح کرنے سے پہلے اپنے انانیتوں کو ذبح کریں، اپنے جو ہے نفس اور خواہشات کو ذبح کریں، اور اس کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں بغیر ایوب کے اپنے جانور لے کر پیش ہوں، تو پھر چھری چلانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے ابراہیم کو چھری چلانے سے قبل ہی آواز دے دی قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، اس رب کے پاس خون اور گوشت تو پہنچتا نہیں، وہ خلوص اور تقوی کو دیکھتا ہے، تو جب خلوص اور تقوی اس حد تک پہنچ گیا تو پھر بے شک ذبح نہیں ہوا۔ اے ابراہیم اب ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ مسند قبولیت پر فائز ہو چکے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں آپ کی یہ قربانی قبول ہو چکی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قربانی کے اس معنی مفہوم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو اور اپنے جانوروں کو ایوب سے پاک ڈھونڈ کر اللہ کی بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه۔ آج کے خطبہ جمعہ میں ہم نے موجودہ دور میں قربانی کرنے کی کچھ حکمتیں اور قربانی کی ضرورت اور قربانی کے حوالہ سے موجودہ دور میں موجودہ وقت میں جو
لوگوں کے بارے میں خیالات اور تصورات دیے جا رہے ہیں، اس کے حوالے سے چند ایک باتیں کی ہیں کہ سب سے پہلی چیز ہمیں یہ سمجھنی ہے کہ قربانی ہمیشہ مہنگی ہوتی ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھتے ہوئے ہم نے قربانی کرنی ہے، اپنے لذتوں کے لیے نہیں، جو ہے اپنے ظاہری مال و متاع اور جو ہے اپنا اس دن کو خوشباش کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے یہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہاں پر ایک بات آخر میں جو میں ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قربانی کے گوشت کے بارے میں فرمایا ہے کلوا واطعموا وادخروا، فرمایا اس کو کھاؤ بھی، لوگوں کو کھلاؤ بھی اور ذخیرہ بھی کرو، اور حدیث میں آپ نے فرمایا اگلے سال تک قربانی کا گوشت آپ محفوظ کر سکتے ہیں۔ لیکن آپ کو یہ علم ہونا چاہیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ میں گئے ہیں تو پہلے 6 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کا گوشت 3 دن سے زائد شکار کرنے سے منع کیا تھا۔ اب اس کی وجہ اور سبب کیا تھا؟ یہی سبب تھا کہ مسلمان ابھی غربت کی چکی میں پس رہے ہیں، وہ جیسے قربانی کرنے والے کے ہاں فراوانی ہے ایسے قربانی نہ کرنے والے کے گھر میں بھی گوشت کی فراوانی ہے۔ تو ہمارے ہاں اس مسئلہ میں آج آپ احباب خوب اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں کہ مہنگائی کی جو کیفیت اور حالت ہے، اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ضرورت اس عمل کی ہے کہ ہم نبی علیہ السلام کے اس عمل کو دہرانے کی کوشش کریں، اور یہ چربی اور جو نان کھانے کے برابر جو چیزیں ہیں وہ لوگوں کو تقسیم کرنے سے بہتر ہے کہ جس طرح عمدہ ران دستی پٹ ہم اپنے لیے محفوظ کرتے ہیں، اسی طرح غرباء اور مساکین کو اس موقع پر خصوصی یاد رکھیں اور خصوصی طور پر اپنا ان کو سمجھے شریک اور حصے دار بنائیں اس معاملے میں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو وقتی ان کے اوپر آزمائش آئی ہے، وہ غربت اور یہ موجودہ حالات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے آسانی والے معاملے فرما دے۔